تیری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی موجودگی میں زمین کے اوپر 4 لکیریں نکالی اور پھر صحابہ کرام سے آپ مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بتاؤ ان 4 لکیروں کا کیا مطلب ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 لکیریں کائنات کی افضل و برتر 4 خواتین کے حوالے سے ہیں. یعنی ان 4 لکیروں سے مراد کائنات کی 4 افضل ترین خواتین ہیں اور ان کے نام یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد کا نام لیا, اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت محمد کا نام لیا, اور اس کے بعد مریم بنت عمران کا نام لیا, اور اس کے بعد میں آسیہ زوجہ فرعون کا نام لیا. ناظرین کرام, اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کیا درجہ دیا, اور یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں کرتے تھے کہ وہ وحی ہوتی تھی. چنانچہ یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ تھا جسے آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا. یقیناً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی ہی ہستی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بنی. امہات المومنین میں آپ کا درجہ سب سے بلند ہے اور آپ پہلے نمبر پر آتی ہیں. حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا 556 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئیں اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد بن عاصم تھا اور والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ تھا. آپ قریش کے ہر دل عزیز سردار تھے. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے حسب و نسب کے حوالے سے نہایت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں. آپ کے والد کا پیشہ تجارت تھا اور یہی پیشہ بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنایا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے گھر کے اندر دولت اور مال کی فراوانی دیکھی. سن بلوغ کو پہنچتی ہیں تو ان کا نکاح ابو حالہ مالک بن نباش سے ہو جاتا ہے اور ان سے آپ کے ہاں حالہ اور ہند نامی 2 صاحبزادے پیدا ہوتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ انہیں مال تجارت کے اعلیٰ ترین منصب پر دیکھیں, لیکن موت جو ہے ان کے شوہر کو یہ مہلت نہیں دیتی. چنانچہ ابو حالہ جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی یہ جو تجارت تھی شوہر کی, اس کی دیکھ بھال اور تمام تر انتظامی امور کی ذمہ داری حضرت خدیجہ الکبریٰ خود سنبھال لیتی ہیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا نکاح عتیق بن عائد بن عبداللہ مخزومی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ان سے ایک بیٹی ہندا نام کی پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد ان کا نباہ اپنے شوہر سے نہیں ہو پاتا, چنانچہ یہ طلاق پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علیحدگی کے بعد آپ یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری توجہ کا مرکز ان کے بچے, ان کی اولاد ہو جاتی ہے اور وہ ان کی انتہائی نیک تربیت کرتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کفار نے تشدد کیا تو آپ کی رستے میں جو پہلا خون کسی نے اگر بہایا تو وہ آپ کے بیٹے حالہ تھے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کیونکہ انتہائی ذہین اور فتین اور
نہایت دیانتدار اور نہایت مہذب خاتون تھیں. چنانچہ ان کی توجہ جب تجارت پر ہوئی اور انہوں نے یہ سارے انتظامی امور سنبھالے تو ان کی جو تجارت تھی اس کو چار چاند لگ گئے اور دور دور تک آپ کے مال اور دولت کا چرچا ہونے لگا، جس کے باعث بہت سے مکے کے سرداران ایسے تھے کہ جنہوں نے نکاح کی پیشکش کی مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. تو ایک طریقہ جو آپ نے تجارت میں اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب تجارتی قافلے مکے سے دوسرے ممالک جایا کرتے تھے، مثلا شام، یمن وغیرہ کی طرف، تو انہیں مال تجارت دے کر اور اپنے خادموں کو ان کے ساتھ کر دیا کرتی تھیں، اپنے غلاموں کو ان کے ساتھ کر دیا کرتی تھیں، جو یہ مال تجارت لے کر دوسرے ممالک جایا کرتے تھے اور پھر واپسی میں آپ کو نفع اور دیگر چیزیں پہنچا دیا کرتے تھے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چونکہ تجارت کو اپنا پیشہ بنایا اور اس میں بڑا نام پیدا کیا اپنی دیانتداری، امانت داری اور صدق اور سچائی کی بنیاد پر، کیونکہ آپ صادق اور امین مشہور تھے. چنانچہ اس شہرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کو اپنے ایک غلام کے ذریعے آپ کی سرپرستی میں دے کر جو ہے وہ تجارت کے لیے بھیجا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس آئے، اس بڑے سفر سے واپس آئے، تو اس غلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سفر کی روداد جو لمحہ با لمحہ گزری تھی وہ سنائی، اور جس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن ابن عبداللہ کے لیے وہ جذبات پیدا ہوئے جو بڑے بڑے سرداروں کے لیے پیدا نہیں ہو سکے تھے. چنانچہ آپ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اس نیک اور دیانتدار شخص کو اگر میں شریک سفر بنا لیتی ہوں تو تجارت کو بحسن خوبی سنبھال سکیں گے، اور آپ کی شخصیت سے اور آپ کی امانت داری سے بذات خود بھی آپ بے انتہا متاثر ہوئیں. چنانچہ اپنی ایک سہیلی نفیسہ نامی کو اس کام پر مامور کیا کہ وہ یہ رشتے کی درخواست لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور وہاں یہ عرض پیش کریں. نفیسہ ان کی دوست نے جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی تو سیرت کی کتابوں میں ایک مکالمہ جو ہے وہ مذکور ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر